علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لك نور القمر لا يمكن سماع كما كان بعد الهدى بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد ذات سید الوجود آقا کاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی اطاعت کی۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا رسول اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، رب کائنات نے فرمایا اس کی اطاعت مجھے نہیں چاہیے۔ پہلے اطاعت میرے رسول اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم آیا تو مہر لگائی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ عبادت دنیا کے اندر آئی، جو بندہ عبادت کرے گا اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں سے جو تیری عبادت کی جائے گی اس کے اوپر مہر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگے گی، وہ عبادت اللہ کی دربار میں منظور ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے پیارے محبوب کی اطاعت اس میں نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں سے بندے کی عبادت جائے گی جب تک میرے محبوب کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے دربار میں منظور نہیں ہوگی۔ جو زندگی انسان کی گزرنی ہے یا گزارنی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق گزارے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی اپنی مرضی اس میں نہیں چلے گی، ہر لمحہ اور ہر وقت اطاعت رسول کی کرنی پڑے گی۔ چلنا ہوگا تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اس میں کس طرح ہے، اور کھانا کھانا ہے تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اس میں کیسے ہے، اور جسم کو کپڑا پہننا ہے تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے حبیب کی فرما برداری کیا ہے، اور بیٹھنا ہے تو اللہ کے رسول کی فرما برداری دیکھنی ہے۔ یعنی ہر کام کے اندر دنیا کا جو بھی تو کام کرے گا اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت شامل کر لے گا تو وہ تیرے لیے کامیابی ذریعہ ثواب بن جائے گا۔ وہ کام تو تیرا ہو جائے گا، کام تو تو کر لے گا، یا اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت آ جائے گی، فرما برداری آ جائے گی، اس کے اندر تمہیں مفت کا ثواب ملتا ہے رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم نے جسم کے اوپر کپڑا پہننا ہے، کپڑا جس طرح بھی پہنے گا وہ وجود کے اندر وجود تو تیرا چھپ جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق پہنے گا جب تک ایک
کمرہ تیرے جسم پہ رہے گا تو میں فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ کھانا تو نے کھانا ہے، جس طریقے سے بھی کھا تیرا پیٹ تو بھر جائے گا، اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت آ جائے گی، وہ کھانا تیرے اندر جائے گا تو تیرے لیے وہ نور بن جائے گا، اور ہر لقمے کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ مفت کا ثواب ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جس کا ہم خیال نہیں کرتے، جس کی ہم اطاعت نہیں سمجھتے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت شامل کر لے گا تو تیری دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرے گا، اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ تو بن جائے گا۔ جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اسی وقت دعا کرے گا۔ یا اگر تو کہے جو میری دعا قبول ہو اللہ کی دربار میں، تو پیارے محبوب کی اطاعت کر، پیارے محبوب کی فرما برداری کر، تیری زندگی کے اندر کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ محبوب نے جو زندگی گزاری پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق گزاری، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری، اور جس وقت مرے تو نصیحتیں لکھی کہ اس نصیحت کے اوپر میرا جنازہ پڑھنا ہے، اسی طرح میرا جنازہ لے کر جانا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے دربار میں دعا بھی مانگے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں جب آپ کا آخر وقت آیا، آپ نے جنازے کے لیے 4 شرطیں لکھی کہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی بنائے جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی کمی ہے تو وہ میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یعنی اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، ہم یہ نصیحت لکھ کے رکھ دیں گے، جب یہ وقت آئے گا تو ایسے لوگ ہمارا جنازہ پڑھائیں گے تو وہ لوگ اس وقت مل جایا کرتے تھے۔ اب اگر یعنی وہ نصیحت لکھ کے جائے گا، اسی طرح ہی بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، ایسا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بزرگ نے پہلے شرط یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی بنائے جس کے پوری زندگی میں نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ پہلی تکبیر جس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جماعت کے اندر پہلی تکبیر اس کی پوری زندگی میں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی بنائے، اگر ایک بھی تکبیر اولیٰ اس کی ختم ہو گئی تو میری نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ میرے آقا نے فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اگر دنیا کا پورا ایمان سونا چاندی تیزر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے تو فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کہ پہلی تکبیر کا اتنا ثواب ہے کہ تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے ہر چیز سے بھی تکبیر اولیٰ کا زیادہ ثواب ہے۔ اس بزرگ نے لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی زندگی میں فوت نہ ہوئی ہو۔ ہم کیا کریں گے؟ جماعت کے جماعت آ کر بیٹھتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، یا جماعت ہو رہی ہے وہ کھڑا رہے گا، امام سلام کرے گا، بعد میں کھڑا رہے گا، یعنی اس نے جماعت کا ثواب اٹھا دیا۔ تکبیر اولیٰ جو چلو ختم ہو گئی اور جماعت کا ثواب کا وہ آدمی نہ ختم کرے، یعنی جب جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس وقت جماعت یعنی اخیر رکعت میں بیٹھی ہے، جلدی سے اللہ اکبر کر کے جماعت کے ساتھ مل جائے تاکہ جماعت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تکبیر اولیٰ تو دور کی بات رہی، تو ہم تو جماعت کا ثواب بھی کما دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ یہ اللہ کی اطاعت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، پیارے محبوب کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو اس بزرگ نے یہی لکھا کہ جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ دوسری شرط یہ لگی کہ اپنی زندگی کے اندر پوری عمر کے اندر اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔
مستغرق أذقه هل من مستغفر نستغفره کہ اے بندہ آرام کے بستر کو چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آیا تو رزق مانگنا چاہتا ہے میں تو میرے رزق عطا کرو حل من مستغفر نستغفره تم مجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہے میں اللہ تمہیں معاف کر دوں فرمایا جس کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے اللہ رب العزت مجھے رزق زیادہ عطا فرمائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو تہجد کی نماز پڑھتے رہو گے تمہارے رزق کے اندر برکت اور مالک کو میرے بے حساب عطا فرمائے تو اس بزرگ نے یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پوری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پوری زندگی میں عصر کی اور دیگر کی سنتے کبھی قضا نہ ہوئی ہو حالانکہ عصر کی سنتے غیر مقضا ہے پہلے تو ثواب ہے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں تو اس نے لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ پوری زندگی کے اندر اس کی کبھی عصر کی سنتے قضا نہ ہوئی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے فرمایا کہ یہ تین شرطیں جو نماز پڑھنے کی اور تہجد پڑھنے کی تکبیر اولیٰ کی تھی تیسری شرط یہ لکھی کہ چوتھی شرط یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس آدمی کی غیر عورت پہ کبھی زندگی میں نظر نہ پڑی ہو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کبھی دوسرا نہ پڑھائے یعنی سب سے یہ بات بڑی مشکل ہے تکبیر اولیٰ بھی بندہ کوشش کر کے پڑھ سکتا ہے عصر کی سنتے بھی پڑھ سکتا ہے کہ اذان سے پہلے آئے مسجد میں اذان سنے تو عصر کی سنتے پڑھ سکتا ہے رات کے وقت تہجد کی نماز اٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اس کے اختیار میں ہے وہ آ سکتا ہے یہ بات بڑی مشکل ہے کہ غیر عورت پہ کبھی نظر نہ پڑی ہو یعنی غیر عورت پہ کبھی نظر نہ پڑی ہو اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی ماں یعنی جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا اس کے بغیر دوسرے پہ کبھی نگاہ نہ پڑی ہو وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے گا قاضیہ کے دور کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو دعوے سے کہے کہ میری غیر عورت میں کبھی نظر نہیں پڑی کیونکہ اس وقت پردے لوگ کرتے تھے حیا والے لوگ تھے اب تو بازاروں کے اندر مرد سے عورتیں زیادہ کر رہی ہیں اس کی کیسے ضرورت پڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچانک نظر اور عورت پہ پڑ جائے غیر عورت پہ نظر پڑ جائے تو کیا کریں کیا گناہ لکھا جائے گا میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اچانک تیری نظر غیر عورت پہ پڑ گئے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر دوبارہ تو اس کو دیکھے گا تو تیرے اعمال نامے کے اندر گناہ لکھا جائے گا ہمیں کوئی عورت نظر آ جائے جب تک وہ ہر دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اور نہیں نظر ہٹائیں گے بے شک اگر کہتا بھی رہے مولوی یا کوئی کہتا رہے کہ ہم اس کی بات پہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھنا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو دوبارہ دیکھے گا صدیق اکبر جن کو جنت کا حکم بھی مل گیا جنت کا پیغام بھی مل گیا وہ کو بول رہا ہے کہ اگر تیری دوبارہ اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو تیرے اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے یہاں تو آج کا جو سفید داڑیاں والے جو زنا کر کے خوش ہوتے ہیں برائی کر کے خوش ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب سفید داڑھی والا زنا کر کے خوش ہو جائے اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ کب اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ویسے موت کی تمنا تم نہ کرو کہ شاید کسی وقت تم سے کوئی عبادت ہو جائے نیک عمل ہو جائے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے سفید داڑھی کا سفید داڑھی والا زنا کرنے پہ قادر ہو جائے
زنا کر کے خوش ہو جائے، اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کو گناہ بھی نہ سمجھے اور خوش ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت موت کی تمنا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں ایسی زندگی سے موت دے جو تو اچھا ہے، تاکہ اس گناہ سے اس معاشرے سے میں بچ جاؤں، یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو اس عذاب سے میں بچ جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ لوگ کریں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کے عذاب قسموں کے طریقے سے آئیں گے، کبھی بارشوں کے طریقے سے عذاب آئے گا، کبھی سیلاب کے طریقے سے عذاب آئے گا، کبھی رب کائنات دنیا کے اندر بھیجے گا، کبھی مینک دنیا کے اندر زیادہ بھیجے گا، تو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ فرمایا کہ مالک کسی طرح کا عذاب دیتا رہے گا، پر انسان نہیں سمجھتا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب بھیج رہا ہے۔ پھر بھی سفید داڑھی والا زنا اور شراب سے توبہ نہیں کرتا، سفید داڑھی والا شراب اور زنا سے توبہ نہیں کرتا، فقط سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا کام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے تو موت کی تمنا کرو، یہ تو مرنے کے بعد جب اٹھے گا قبر سے اس وقت پتہ چلے گا۔ جب ظالم مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، آسمان ہلتا ہے، کہتا ہے رب کائنات کہ تو مجھے اجازت دے میں ان کو پر گر پڑو، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے رب کائنات کہ تو مجھے اجازت دے میں جو ان دونوں کو تباہ و برباد کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹھہر جاؤ، میں نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ ایک دن اور ایک وقت رکھا ہے جب میں اللہ کے دربار میں آئیں گے، میں رب کائنات پوچھوں گا کہ بتلاؤ کہ جب دنیا کے اندر تم زنا کر کے خوش ہوتے تھے، اب بتلاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا حشر کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو گندگی انسان کے نفس سے نکلتی ہے یا عورت کے نفس سے نکلتی ہے، زانی مرد اور زانی عورت کو یہ کھلائی جائے گی، وہ بندہ نہیں کھائے گا تو مرد سے ڈنڈے مار کر کھلائیں گے، کہیں گے وہاں تو کہتا تھا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بڑی خوشی سے کرتا ہے، یہ بھی کھا، یہ تیرے لیے یہی غذا ہے۔ یہ خوش نہ ہو کہ وہاں ہمیں یعنی عیش و آرام کی زندگی ہوگی، وہاں تمہیں یہ گندگی کھلائی جائے گی جو نکلتی ہے انسان کے جسم سے، اور نہیں کھائیں گے تو زبردستی کھلائیں گے۔ تو اس بزرگ نے یہ شرط لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پوری عمر میں، پوری زندگی میں کسی گوائے عورت کے اوپر نگاہ نہ پڑی ہو، وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے اندر جنازہ پڑھائے، پر گھنٹے یا 15-20 منٹ کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کوئی ہے آدمی کہ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے آ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ اس وقت بڑے بڑے ولی بھی موجود تھے، بڑے بڑے مفتی بھی موجود تھے، بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے، ہر قسم کے بندے تھے، پر کسی کے اندر یہ 4 شرطیں نہیں پائی جاتی۔ صبح سے لے کر شام کا وقت ہوا، عصر کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر کمر کا کپڑا اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ والے کہ تم میرا پردہ فاش کیوں کیا ہے، یا تم جانتا تھا یا اللہ جانتا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کام میں دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، یعنی میرے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ تم کھڑے ہو جاؤ، نماز جنازہ میں پڑھوں گا۔ اس کا نام خواجہ شمس الدین التمش، جو پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، یعنی بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ، جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی گئی، یعنی تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی پوری زندگی میں تکبیر اولی بھی اس کی فوت نہیں ہوئی، پوری زندگی کے اندر اس کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور پوری زندگی کے اندر عصر کی سنت
میں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، اور پوری زندگی کے اندر غیر محرم عورت پہ کبھی نظر نہیں پڑی۔ بتراؤ کے بادشاہ جب ایسے ہوں گے تو عوام کیسے ہوگی؟ آگے سے بادشاہ نیک تو عوام بھی نیک ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ میں رسول فقد آتا اللہ، کہ وصیت لکھنے والا بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والا تھا، اور جنازہ پڑھنے والا بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا۔ فرمایا کہ وہ جب تم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف سے دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کی فوراً دعا قبول کر لیتا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے زندگی گزاری ہے میں محمد کریم کے حکم کے مطابق گزار تو تیری کامیابی ہو جائے گی۔ اگر حکم کے مطابق نہیں گزارے گا، نہ دنیا کے اندر تمہیں کامیابی ملے گی، نہ آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ جو کچھ میرے آقا نے ہمیں کر کے بتلایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یا میرے محبوب نے جو کچھ حکم فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں کا نام اطاعت ہے، یعنی جو کچھ میرے آقا نے کر کے بتلایا اسی طرح کرنا ہے، یا میرے آقا نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کہ انسان کی زندگی اس کے اوپر گزر جائے تو کامیابی ہے، اگر اس کے اوپر نہ گزری تو اللہ کی لعنت کے بغیر اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔